الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ محمد اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون صدق اللہ العظیم۔ عزیزو، ہر قوم کی اپنی ایک پہچان ہوتی ہے جس سے وہ لوگوں میں پہچانی جاتی ہے۔ اسی طرح مسلمانوں کے خاص پہچان دن رات میں 5 وقت جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنا ہے۔ نماز انتہائی اہم عبادت ہے۔ ایمان کے بعد سب سے پہلا اور سب سے اہم فریضہ جو انسان پر لازم ہوتا ہے وہ نماز ہی ہے۔ اس سے اللہ کی رضامندی حاصل ہوتی ہے، دل کو سکون ملتا ہے اور دنیا کے مصائب اور پریشانیوں سے نجات ملتی ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ خشوع و خضوع کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنے کی کوشش کرے، اور اگر کوئی پریشانی یا مصیبت آئے تو نماز پڑھ کر اللہ سے مدد مانگے۔ ہم انسان ہیں، ہم سے بھول چوک ہوتی رہتی ہے، انجانے میں ہم سے بہت سے گناہ سرزد ہو جاتے ہیں، بہت سے گناہ ہو جاتے ہیں۔ نماز ان گناہوں کو اس طرح دھو دیتی ہے، اس طرح صاف کر دیتی ہے جسے پانی گندگی کو دور کرتا ہے، دھو دیتا ہے، صاف کرتا ہے۔ ایک مرتبہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بتاؤ اگر کسی شخص کے دروازے پر ایک نہر بہہ رہی ہو جس میں وہ 5 مرتبہ روزانہ غسل کرتا ہو، کیا اس کے بدن پر کچھ میل کچیل باقی رہے گا؟ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا کہ کچھ میل کچیل اس کے جسم پر باقی نہیں رہے گا، صاف ہو جائے گا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہی حال 5 نمازوں کا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی وجہ سے گناہوں کو مٹا دیتے ہیں۔ پانی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک خاصیت یہ بھی رکھی ہے کہ وہ بدن اور کپڑوں پہ لگے میل کچیل کو دور کر لیتا ہے۔ جس طرح پانی کے استعمال سے بدن اور کپڑوں کی صفائی ہوتی ہے، اسی طرح نماز کا اہتمام کرنے کی وجہ سے انسان گناہوں سے پاک و صاف ہو جاتا ہے۔ اللہ رب العزت نے ہمیں دنیا میں بھیجا، کیوں بھیجا؟ دنیا اور آخرت کو کامیاب بنانے کے لیے۔ 5 وقت مؤذن پکارتا ہے، حی علی الصلاۃ، آؤ نماز کی طرف، حی علی الفلاح، آؤ کامیابی کی طرف، تم کامیابی کی چاہت رکھتے ہو، آؤ کامیابی کی طرف۔ کامیابی یہاں ہے، کامیابی اللہ کے ذکر میں ہے، کامیابی نماز پڑھنے میں ہے، کامیابی دنیا اور آخرت کو بنانے میں ہے، اور دنیا اور آخرت اللہ کے ذکر سے، نماز سے بنتی ہے۔ لیکن ہم کامیابی کسی اور چیز میں تلاش کر رہے ہیں، ہماری نمازیں چھوٹ جاتی ہے، فوت ہو جاتی ہے، ایک وقت کی نہیں، ایک دن کی نہیں، ایک ہفتے کی نہیں، مہینوں کی، سالوں کی نمازیں چھوٹ جاتی ہے، لیکن ہمیں افسوس بھی نہیں ہوتا، ہمارے پیشانی پر بل تک نہیں آتا۔ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، جس شخص کی ایک نماز بھی فوت ہو گئی، چھوٹ گئی، وہ ایسا ہے گویا اس کے گھر کے لوگ اور مال و دولت سب کچھ اس سے چھین لیا گیا ہو، سب کچھ اس سے لٹ گیا ہو۔ مال و دولت کے چھن جانے پر ہمیں افسوس ہوتا ہے، ہم غم کرتے ہیں، غمگین ہوتے ہیں۔ حالانکہ ایک نماز بھی اگر ہم سے چھوٹ جائے، ایک نماز بھی اگر ہم سے فوت ہو جائے، تو ہمیں اس سے کہیں زیادہ غمگین اور افسوس ہونا چاہیے، غم زدہ ہونا چاہیے۔ اتنی سخت وعید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سنائی، اتنی سخت وعید سنائی ہے۔ نماز اللہ کی بڑی رحمت ہے اور ہمارے لیے راحت کا سبب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں،
یا ایھا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاۃ، اے ایمان والو صبر اور نماز سے مدد حاصل کرو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی سخت کام پیش آتا، کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو فوراً نماز کی طرف متوجہ ہوتے، فوراً نماز کی طرف لپک جاتے تھے۔ گویا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو اپنے عمل سے یہ سکھا دیا کہ نماز ہر پریشانی کا حل ہے، نماز ہر پریشانی کا سولوشن ہے۔ پریشانی کے وقت ہم 100 لوگوں کی طرف بھاگتے ہیں، اپنی پریشانیاں بتاتے ہیں، ان کے پاس سولوشن تلاش کرتے ہیں، حل ڈھونڈتے ہیں، لیکن حل نہیں ملتا۔ یہ ایک سجدہ جسے تو گراں سمجھتا ہے، 1000 سجدے سے دیتا ہے آدمی کو نجات۔ ساری پریشانیوں کا حل صرف ایک سجدے میں ہے۔ 1000 لوگوں کے سامنے اپنی پریشانیاں پیش کر کے اپنے آپ کو رسوا کرنے کے بجائے اپنے رب کے سامنے ماتھا ٹیک کے تو دیکھ، سر جھکا کے تو دیکھ تیرا رب تجھے کس کس چیز سے نوازتا ہے۔ اللہ رب العزت نے 5 وقت کی نماز ہم پر فرض کی ہے، اور جو شخص پابندی کے ساتھ ان نمازوں کو ادا کرنے کا اہتمام کرے گا تو اسے کیا ملے گا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں نے تمہاری امت پر 5 نمازیں فرض کی ہے، اور اس بات کا میں نے اپنے لیے عہد کر لیا ہے کہ جو شخص ان 5 نمازوں کو ان کے وقت پر ادا کرنے کا اہتمام کرے، میں اس کو اپنی ذمہ داری پر جنت میں داخل کروں گا، اور جو ان نمازوں کا اہتمام نہ کرے تو مجھ پر اس کی کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ پابندی کرنے والوں کو اللہ نے جنت میں داخل کرنے کا وعدہ کیا ہے، اور جو شخص ایسا نہ کرے تو اللہ تعالیٰ کا اس سے کوئی وعدہ نہیں، چاہے اس کی مغفرت کرے چاہے عذاب دے دے۔ جس چیز پر جتنا بڑا وعدہ ہے اس چیز کی حفاظت اور صحیح طریقے سے اس کو ادا کرنا بھی تو ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بدترین چوری کرنے والا شخص وہ ہے جو نماز میں بھی چوری کر لے۔ صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین نے عرض کیا، یا رسول اللہ، نماز میں سے کس طرح چوری کرے گا کوئی؟ نماز میں سے کوئی کس طرح چوری کرے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس کا رکوع اور سجدہ اچھی طرح سے ادا نہ کرے۔ نماز کو اطمینان کے ساتھ، خشوع اور خضوع کے ساتھ، وقار کے ساتھ پڑھنا ضروری ہے۔ ایک روایت میں ہے کہ جو شخص نمازوں کو اپنے وقت پر پڑھے، وضو بھی اچھی طرح کرے، خشوع و خضوع سے بھی پڑھے، کھڑا بھی پورے وقار سے ہو، پھر اسی طرح رکوع و سجدہ بھی اچھی طرح سے کرے، اطمینان سے کرے، تو ایسی نماز نہایت روشن چمکدار بن کر جاتی ہے، اور نمازی کو دعا دیتی ہے کہ اللہ تعالیٰ تیری بھی ایسی ہی حفاظت کرے جیسی تو نے میری حفاظت کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ لوگوں کے دلوں سے سب سے پہلے خشوع خضوع اٹھا لیا جائے گا۔ ان قریب ایک ایسا وقت آئے گا کہ تم کسی جامع مسجد میں جاؤ گے اور وہاں تمہیں ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو خشوع و خضوع سے نماز پڑھ رہا ہو۔ ایک آدمی بھی ایسا نہیں ملے گا جو اطمینان کے ساتھ، وقار کے ساتھ نماز ادا کر رہا ہو۔ خشوع اور خضوع کسے کہتے ہیں؟ خشوع کے معنی ہے انسان کا اپنے دل کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، اور خضوع کے معنی ہے انسان کا اپنے ظاہری اعضاء کو اللہ تعالیٰ کے سامنے جھکا دینا۔ یہ دونوں ہی چیزیں نماز میں مطلوب ہے، ضروری ہے۔ یہ نماز کی روح اور جان، نماز کی اسپرٹ ہے، ان کے بغیر نماز ناقص اور ادھوری ہے۔
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اور اگر یہ کیفیت حاصل نہ ہو تو کم سے کم یہ خیال کرو کہ اللہ تو تمہیں دیکھ ہی رہا ہے۔ ایسی عبادت مطلوب ہے اللہ کو، ایسی عبادت ہو تو حقیقت ہے، ایسی عبادت ہو تو وہ بہت کچھ تمہیں عطا کرتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر چیز باریکی سے سکھائی ہے، کس طرح نماز ادا کرنی چاہیے، کس طرح نماز کی ادائیگی پر ثواب ملتا ہے، مردوں کو کس طرح ادا کرنی چاہیے، مردوں کو یہ سکھایا کہ مردوں کو باجماعت نماز پڑھنا چاہیے، باجماعت نماز ادا کرنا ضروری ہے، اور اس کا ثواب اکیلے اور گھر میں نماز پڑھنے سے 27 درجے زیادہ ہوتا ہے، 27 گنا بڑھ جاتا ہے۔ اکیلے پڑھ رہا ہے، سنگل پڑھنے کے اکیلے پڑھنے کا ثواب ہے، اور اگر جماعت کے ساتھ ادا کر رہا ہے تو 27 درجے اور گریڈ بڑھ گئے۔ فرمایا جو لوگ جماعت کی نماز چھوڑ کر گھر میں نماز ادا کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لئے سخت ناراضگی کا اظہار فرمایا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرا دل چاہتا ہے کہ چند جوانوں سے کہوں کہ ایندھن اکٹھا کرے اور پھر ان لوگوں کے پاس جاؤں جو بلا عذر گھروں میں بغیر جماعت کے نماز پڑھ لیتے ہیں، اور جا کر ان کے گھروں کو جلا دوں۔ رحمت للعالمین کی جماعت کی نماز چھوڑنے پر اتنی سخت ناراضگی سے ہم جماعت کے ساتھ نماز کی اہمیت کو سمجھ سکتے ہیں۔ اور مسجد میں نماز کے انتظار میں بیٹھنے کا کتنا ثواب ہے۔ ایک شخص نے نماز ادا کی اور نماز کے انتظار میں دوسری نماز تک بیٹھا رہا، یا پھر نماز کے لیے وقت سے پہلے آیا اور نماز کے انتظار میں خاموشی سے بیٹھا رہا، کچھ ذکر نہیں کر رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں پڑھ رہا ہے، قرآن کی تلاوت نہیں کر رہا ہے، لیکن باتیں بھی نہیں کر رہا ہے، نماز بھی نہیں پڑھ رہا ہے لیکن باتیں بھی نہیں کر رہا ہے، موبائل میں بھی نہیں ہے، چیٹ بھی نہیں کر رہا ہے، بس دھیان لگائے ہوئے انتظار میں بیٹھا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مسجد میں بیٹھ کر نماز کے انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ مسجد میں بیٹھ کر نماز کا انتظار کرنے والا نماز پڑھنے والے کی طرح ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا آخری وقت ہے، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں، آخری وقت ہوتا ہے تو انسان کو اپنی پڑی ہوتی ہے، اب میرا کیا ہوگا؟ مرض الموت میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے وقت میں بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں الصلاۃ الصلاۃ وما ملکت ایمانکم، نماز کی پابندی کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کا اہتمام کرو، اپنے ماتحتوں کا خیال رکھو، مشفقانہ انداز سے مشفقانہ برتاؤ کرو ان سے۔ آخری وقت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور یہ کلمات سے امت کو یہ نصیحت کر رہے ہیں، امت کو یہ وصیت کر رہے ہیں، امت کو یہ تاکید اور سبق دے رہے ہیں کہ نماز کی حفاظت کرو، نماز کی حفاظت کرو، نماز کی پابندی کرو۔ اللہ تبارک و تعالی ہم تماموں کو نماز کی اہمیت کو سمجھنے والا اور 5 وقت کی نمازوں کی پابندی کرنے والا بنائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔